بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں گلف میں 18 اور وطن عزیز میں 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان بہت ہی یادگار دن ہے۔ یوم الفرقان اس کو کہا گیا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن تھا، جب 313 مخلص مومن، صحیح عقیدے والے، راسخ العقیدہ، توحید والے، اس دور کے بڑے بڑے جو جنگجو تھے، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ان کے سامنے صف آرا تھے۔ ایک طرف خالص اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے، جنت کا شوق ہے، اور دوسری طرف طاقت ہے، غرور ہے، اکڑ ہے، شرک ہے، اور وطن پرستی ہے، اور اکابر پرستی ہے، بت پرستی ہے، مزار پرستی ہے، گمت پرستی ہے، اور شخصیت پرستی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ کے اندر یاد کیا جاتا ہے، اور عام طور پر آج کے یہ جو مسلمان ہیں اس کو حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا ان مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق؟ بالکل اسی طرح کا ماحول بن گیا ہے۔ جب مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کا جب کوئی نام لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکو، تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو مخلص مومن تھے، یکسو مسلم تھے، ایک شرک کا دبا بھی ان کے نامہ اعمال کے اوپر نہیں تھا، اور تم خالص مشرک ہو، یکسو مشرک ہو، کٹے مشرک ہو، اور ایک توحید کا، ایمان کا شیبہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں، اور پھر کہا کہ دیکھو، اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر تعلق ہے تو یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ بالکل یہی ماحول آج بن گیا ہے۔ یہ جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، جتنے بھی آج پائے جاتے ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سارے، یہ رافضی ہوں، حتیٰ کہ قادیانی ہوں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، گھوڑے کے پجاری ہوں، گنبد کے پجاری ہوں، جمہوریت کے پجاری ہوں، پوری دنیا میں جتنے یہ 57 یا 58 ملک ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یقین کیجئے آج ان کو قرآن وہی جواب دیتا ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یکسو مسلم تھے، وہ بتوں کو توڑنے والے، وہ مزاروں کو توڑنے والے، وہ گنبد بنانے والوں پر لعنت بھیجنے والے، اور وہ تعویذ گنڈے کو شرک کہنے والے، اور مخلص مومن تھے، اور تم یکسو مشرک ہو، بےایمانو۔ اسی وجہ سے تو تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، تمہارے اندر والے بھی تمہیں مارتے ہیں، اور تمہارے باہر والے بھی تمہیں مارتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی، اور یہ تو دنیا کا ادنا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ وہ عذاب اکبر ابھی تمہارے اوپر جب آئے گا، اللہ کے عذاب کے کوڑے یہ جو دنیا میں ہے، یہ تو ادنا ہے۔ مرنے کے ساتھ تمہیں وہ پٹائی تمہاری یہاں سے شروع ہوگی، چادریں چڑھانے والوں، عرس اور میلے کرنے والوں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والوں، یا بغداد المدد کے نعرے لگانے والوں، اور کفر و شرک کے دائیوں اور شرک کے رکھوالوں، تمہارے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو آج تم نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ تمہاری نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، اور حج اور عمرے کے باوجود یہ تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ تم نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، توحید کے ساتھ تم نے کھیل کھیلا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر آج بھی تم توبہ کر لو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، پلٹو اللہ کی طرف، یہ عذاب آتے ہیں لعلہم یرجعون۔ آج جو تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف پلٹو، لیکن اللہ کی طرف کوئی پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودی اپنے شرک کے اوپر قائم ہیں، وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج یہ آخری امت یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نے اپنی ذات سے کاٹ کے ان کو بنایا ہے۔ یہ سارے مجدد الفسانی ہو، اور اعلیٰ حضرت ہو، یا اشرف علی تھانوی ہو، یہ جتنے سارے اسی کے عقیدے کے ہمارے خادم حسین رضوی ہو، اور اس طریقے سے ان کے دماغوں کے اندر، ان کی رگوں اور پٹھوں اور خون کے اندر شرک دوڑ رہا ہے۔
تو یاد رکھنا یہاں اگر عارضی طور پر تمہیں کامیابی اللہ نے دے بھی دی کسی صورت میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر بھائی ہو کر کرو تم نے پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تو یاد رکھو جنت تو نہیں جا سکو گے. جنت تو ایمان خالص کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ عارضی جو آپس میں اتحاد ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. صحیح معنوں میں اگر بھائی بھائی بننا چاہتے ہو، اپنے اختلافات دور کرنا چاہتے ہو تو سارے کے سارے اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ. یہ جو توحید کا، ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ پلیٹ فارم ہے جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خارج از امکان ہے، جس میں یا علی مدد یا رسول مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 11ویں 12ویں اور کنڈے اور 10 محرم کے شربت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ تعویذ گنڈا چلے گا، نہ امام زامن چلے گا، نہ گائے کی پوجا اور نہ گھوڑے کی پوجا، نہ مورتی کی پوجا، نہ گمت کی پوجا، نہ مزار کی پوجا، نہ پیر پرستی، نہ امیر پرستی اور نہ یہ پیری مریدی کوئی نہیں ہے. سب کو توڑو. یہ سارے بت ہیں تمہارے، ان کو پاؤں کے نیچے کچل کر آ جاؤ، اللہ کی طرف، ایمان کی طرف آ جاؤ. اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.